اور انہوں نے مدینہ منورہ کی بستی کو دیکھ کر اس بات کو محسوس کیا کہ یہ وہ بستی معلوم ہو رہی ہے جہاں پر ایک نبی کی بعثت کی خبر ہماری کتابوں میں موجود ہے، ہماری کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، تورات میں، انجیل میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو محسوس کیا، اور پھر ان کو خبر یہ بھی ملی کہ یہاں پر ایک بزرگ ہیں جو جنہیں نبی لوگ کہتے ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں نے ان کے اندر ملاقات کی طلب ہوئی، چونکہ اپنی کتابوں میں انہیں پڑھ رکھا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہی، آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتے ہی انہوں نے پڑھ لیا، گویا وہ پوری تصویر سامنے آ گئی جو انہوں نے اپنی کتاب میں توریت میں پڑھ رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تھیں، جو آپ کی جو حلیہ مبارک کو بیان کیا گیا، آپ کے اوصاف کو، وہ انہوں نے گویا کہ آپ کی زیارت کرتے ہی وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی، اور انہیں کافی حد تک اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر وہی پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے۔ تو انہوں نے آگے یہ بات کہی کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ پھر یہ سوال کیا کہ آپ کا نام کیا آپ محمد ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کیا آپ احمد ہیں؟ فرمایا ہاں، میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں، یعنی ہم لوگوں کے ایک سوال کا آپ جواب دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں، اور ہم بھی کلمہ پڑھ لیں، ہم بھی اسلام قبول کریں گے، آپ کی نبوت کی تصدیق کریں گے۔ تو کہا کہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ کیا کہ قرآن، آپ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ سب سے بڑی گواہی، سب سے عظیم گواہی کون سی ہے؟ جب یہ بات انہوں نے سوال کیا تو اللہ پاک کی طرف سے یہی آیت نازل ہوئی، جو آیت ابھی تلاوت کی گئی، یہی آیت نازل ہوئی کہ جس میں خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دیا اور فرشتوں نے گواہی دی، فرشتوں کی گواہی کا تذکرہ، اور پھر تیسرے انبیاء علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام اور تابعین اور علماء دین، اہل علم، قیامت تک کے آنے والے گویا اہل علم کا تذکرہ بھی اس میں ہے کہ ان تمام نے گواہی دی۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ پاک نے گواہی دی کہ بے شک اللہ نہیں کوئی الہ ہے، نہیں کوئی معبود ہے مگر ایک اللہ کی ذات، عبادت کے لائق، بندگی کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے گواہی دی، والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی اس بات کی بھی گواہی دی، اور اہل علم نے، واولو العلم، اور اہل علم نے بھی گواہی دی کہ اہل علم سے مراد یا انبیاء علیہ السلام ہیں، اور صحابہ کرام، تابعین، اور ہر زمانے میں قیامت تک کے آنے والے اہل علم، اولو علم کہہ کر کے اس میں وسعت پیدا فرمائی گویا اللہ پاک نے تمام اہل علم کا تذکرہ فرمایا۔ اسی پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں گویا کہ اہل علم کی تعریف اور خصوصیت کو بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ اپنی گواہی کے ساتھ، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا تذکرہ فرمایا، اہل علم کا تذکرہ فرمایا۔ اس زمرے میں اللہ پاک نے اہل علم کو بھی شمار کیا ہے، اور پھر آگے فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں جو عزیز ہے، جو زبردست ہے، جو غالب ہے، ہر جگہ اسی کا کنٹرول چلتا ہے، پوری قوت، حکمرانی اور اقتدار صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہ تھکتا نہیں، وہ اکتاتا نہیں، وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوتا، وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی معاون ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، جسے عزیز کہتے ہیں، غالب ہے ہر چیز پر، واللہ غالب علی امری، ہر امر پر اللہ کا حکم غالب ہے۔ تو اللہ کی ذات ایسی ہے، اور حکیم، وہ بڑی حکمت والا ہے، ہر امر، ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، وہی جانتا ہے اس کی اسرار و رموز کو، اس کی خصوصیات کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ حکیم ہے، ہر حکم اس کا حکمت پر بھی مبنی ہوتا ہے۔ آگے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک تو اسلام ہی ہے۔
یعنی اللہ کے نزدیک جو دین معتبر ہے، جو قابل قبول ہے، جو تسلیم ہے، جو نجات دلانے والا ہے، وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دین، کوئی طریقہ، کوئی تہذیب انسان کو نجات نہیں دلا سکتی، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتی۔ ان الدین، اس میں تاکید فرما دیا، بے شک دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک معتبر ہے اور قابل قبول ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین شریعت کو کہتے ہیں، طریقے کو کہتے ہیں، کہ ایک شریعت جو اللہ کی، جو حضرت نبی اپنے زمانے میں ایک شریعت لے کے آئے، ایک طریقہ لے کر کے آئے، ایک روش کو بھی کہتے ہیں، ایک طریقہ، صحیح نہج، جو طریقہ کو ہمیں رہنمائی کرے کہ اس طریقے پر چلو، ایک روش کا ہمیں بتائے کہ اس روش کے مطابق چلو، اسے دین کہتے ہیں۔ تو وہ دین، جو دین اللہ کو پسند ہے، اور جو دین ہمارے لیے نجات، جس میں ہماری نجات ہے، وہ وہی دین، وہی طریقہ، وہی منہج، وہی روش اللہ کو قبول ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا منہج اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی روش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ۔ فرمایا عند اللہ الاسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اسلام انبیاء علیہ السلام، گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی نبی آئے، اور اپنے وقت میں ہر نبی نے اللہ ہی کی طرف دعوت دیا، ہر نبی کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ قرآن میں بھرا پڑا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ شعیب علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، قرآن میں جب تک ابراہیم علیہ السلام نے، ہر نبی کی دعوت کا تذکرہ ہے، سب نے یہی دعوت دی۔ تو گویا کہ ہر نبی کا جو دین تھا وہ دین اسلام تھا اس وقت، اور جو وہ طریقہ لے کر کے آئے، جو تعلیم لے کر کے آئے، اس وقت کے اعتبار سے وہی دین، وہی طریقہ مطلوب تھا، اور وہی نجات کا ذریعہ تھا۔ اب اس وقت میں جو دین اسلام کہلائے گا، اس وقت میں جو دین اسلام ہے، وہ دین اسلام جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے دین کی تکمیل فرما دیا، دین کو مکمل فرما دیا، اور پہلے تمام دین کو اللہ نے منسوخ کر دیا، کالعدم قرار دے دیا۔ اب وہ دین ہمارے لیے اسلام نہیں ہوگا۔ اس وقت کے اعتبار سے وہ اسلام تھا، اس وقت کے اعتبار سے وہی دین تھا۔ اس وقت اگر اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اگر کوئی دین کسی اور دین کی بات کرتا، دین ابراہیمی کی بات کرتا، تو وہ گمراہی کے راستے پہ جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری تھا، اگر وہ دین موسوی کے اوپر چل رہے ہیں تو وہ گمراہی کے راستے پر ہیں۔ اسی طریقے سے اب جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پہلے کے تمام دین کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ اب وہی دین قیامت تک کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، وہی دین چلے گا قیامت تک کے لیے۔ یعنی دنیا کے آخری دن جو ہوگا ختم ہو، اس وقت تک کے لیے ہماری کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، وہی دین اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، وہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اسے دین اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مکمل سپرد کر دے۔ مسلم اسی سے کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے والا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی مشیت کے حوالے کر دینا، اللہ کی مشیت کے حوالے کر دینا، دین کے سپرد کر دینا، اپنی مرضیات کو، اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو مٹا دینا اور وہاں سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اور پورے طور پر اللہ کے اوامر کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ جیسے ایک انسان ڈاکٹر کے پاس جب جاتا ہے اور ڈاکٹر جب چیک اپ کرتا ہے، چاہے وہ وقت کا پی ایم کیوں نہ ہو، جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو جب ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے اور اس کو تو ڈائگنوز کرنے کے لیے، تو جب وہ چیک کرتا ہے، آلہ لگاتا ہے، یہاں لگایا وہاں لگایا، پھر کہتا ہے کہ آپ اپنے شرٹ کو اتار دیجئے، شرٹ کو اتاریے، کرتا اتاریے، شرٹ اتاریے، ادھر ایسے کیجیے، ایسے پلٹیے۔ تو وہاں پر وہ یہ نہیں کہتا صاحب ذرا کس سے بات کر رہے ہو، میں وقت کا پی ایم ہوں، میں وقت کا وزیر اعظم ہوں، ذرا میں کیسے اتار سکتا ہوں، کیسی بات کرتے ہو؟
نہیں، یہ جانتا ہے کہ وہاں پر ہمیں اس کے حوالے جب اپنے آپ کو کریں گے تو اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ جب ہم ایک انسان کے سامنے جو ہمارے مقابلے میں زیادہ جانتا ہے اس لائن کے فن کے اعتبار سے وہاں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، وہی ہمارا پالنے والا۔ تو جیسا کہ شروع آیتوں میں بیان ہوا ہوگا، آپ نے سنا، تو جب ہم اس کی بندگی کو قبول کرتے ہیں تو فرمایا کہ وہاں پر ہم اسی طریقے سے اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دیں۔ اب ہماری مرضی ختم، ہماری خواہش ختم، ہماری چاہت ختم، جو اللہ کا حکم ہوگا، جو اللہ کا منشا ہوگا، جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو فرما رہے ہیں ہم اس کو قبول کریں گے، اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ اپنی خواہش کوئی خواہش نہیں، اپنی چاہت کوئی چاہت نہیں، اپنا نقصان کوئی نقصان نہیں، اپنا فائدہ کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا اس کو کہتے ہیں اسلام، اس کو کہتے ہیں مسلمان، کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر حوالے کر دے گا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس سے بات سمجھ میں آئے گی اس مثال سے، واقعے سے، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب حکم دیا کہ یہاں سے ہجرت کریے، اپنی بیوی کو لے کر کے اور بچے کو لے کر کے ہجرت کیجیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میں واقعے کی تفسیر میں نہیں جاتا، مختصر عرض کرتا ہوں کہ جب آپ نے ہجرت کیا اور سفر شروع کیا تو وہاں کئی جگہ بیچ میں مرحلے آئے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید یہیں پر مجھے رکنے کا حکم ہوا، اور ساتھ میں جبریل علیہ السلام ساتھ میں تھے، یہاں تک کہ آخر میں وہ جگہ آ گئی جہاں پر اللہ کا حکم تھا، یعنی وادی غیر ذی زرع، جہاں پر بیت اللہ ہے، جہاں پہ حرم شریف ہے، کہ وہ جگہ آ گئی جس کا قرآن میں تذکرہ بھی ہے، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ تو اس جگہ پر جب پہنچے جہاں پر بالکل ایک سنسان وادی تھی، جہاں پر ایک سنگلاخ علاقہ تھا، دور دور تک کوئی انسان نہیں، دور دور تک کوئی پرندہ نہیں، کوئی پرندہ بھی نہیں بھٹکتا تھا، کیوں نہیں؟ کہ وہاں پانی بھی نہیں، سنگلاخ علاقہ، تپتا ہوا علاقہ، اور پانی بھی دور دور تک نہیں دکھ رہا تھا، گویا کہ وہاں پہ ٹھہرنا گویا کہ موت کو دعوت دینا ہے، کیونکہ پرندے بھی وہیں پر آتے ہیں جہاں کچھ پانی وانی ہوتا ہے، کچھ ہریالی ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ ساری پانی کی کہیں دور دور تک سہولت نہیں تھی۔ ایسی جگہ پر جب ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو جبریل علیہ السلام فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ پاک نے آپ کو ٹھہرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فوراً وہیں اتر گئے اور وہیں پر اپنے رکنے کا بھی، بچوں کے ان کے رکنے کا انتظام کرنے لگے، صاف صفائی کرنے لگے، اور اس کے بعد فوراً جانے لگے۔ تو ایک تو ایسی جگہ پر ٹھہرنا جہاں بظاہر زندگی گزارنے کے کوئی سامان نہ ہو، وہاں پہ ٹھہرنے کا حکم ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی جب بیوی بچوں کو تھوڑا ڈھارس ہوتی ہے کہ بہرحال جو کچھ بات ہوگی، شوہر دوڑ دھوپ تو کرے گا، مرد ہے دوڑ دھوپ تو کرے گا، کچھ پانی کا انتظام تو کرے گا، ابھی جو پانی ہے ختم ہو جائے گا ایک آدھ گھنٹے میں، ایک آدھ دن میں، پھر اس کے بعد پانی کی ضرورت ہے، کچھ ہے تو کم سے کم ہماری امید کا سہارا تو ہے شوہر، وہ دوڑ دھوپ کرے گا، کچھ لائے گا، وہ بھی چلا جا رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بچوں کو چھوڑنے اور چلے جا رہے ہیں، بظاہر عقل کے خلاف بات تھی لیکن اللہ کا حکم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بچوں کو، بیوی کو چھوڑ کر، بچے کو چھوڑ کر، دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر فوراً جانے لگے۔ تو بیوی پوچھتی ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں آپ، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولتے، چلے جا رہے ہیں۔ ارے کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں بول رہے، چلے، یہاں تک کہ اور آگے بڑھ، کہاں جا رہے ہیں؟ پیچھے پیچھے گئی، کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ کیا اللہ کا حکم ہے آپ کو؟ وہ سمجھ گئی، جو ان کی رفتار تھی تو سمجھ گئی کہ شاید اللہ کا حکم ہے۔ کیا اللہ کا حکم ہے آپ کو؟ فرمایا ہاں، کیوں کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تب انہوں نے کہا پھر آپ جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ میں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمارا محافظ ہو گیا۔ ایسا یقین، تو ایسا اسے کہتے ہیں، میں بھی بتانا یہ ہے کہ اسلام کیا ہے، مکمل سپرد کر دینا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے رک کر کے سمجھانا بھی گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، سمجھانا بھی گوارا نہیں کیا کہ ذرا تم لوگ ٹھہرنا رکنا، ٹھیک ہے، اللہ تمہیں دیکھنے والا ہے، تمہاری نگہبانی کرنے والا ہے، کیا کروں، میری بھی مجبوری ہے، میرے ساتھ بھی حالات ہیں، اللہ کا حکم آیا، کیا کروں، جانا ہی پڑے گا ہمیں۔ نہیں، فوراً اللہ کو اتنا کہنے میں تاخیر لگے گی، اللہ کے حکم کے قبول کرنے میں تاخیر ہو جائے گی، لہذا اتنا کہنا بھی گوارا نہیں کیا، چل پڑے۔ اسے اسلام کہتے ہیں، اسے اسلام کہتے ہیں۔
فرمایا اس کی مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مثال میں دے رہا ہوں، قرآن حدیث کی روشنی میں یہ مثال ہے۔ اسی کو ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی مانگی اللہ سے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب، ربنا وجعلنا مسلمین، رب اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو فرما بردار بنا، مسلمان بنا، ومن ذریتنا، واضح کا ہمیں مسلمان کا اتنا لفظ ہلکا لگتا ہے کہ ہمیں سمجھ کیا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی نسبت دی ہے، مسلمان ہے، ہماری زندگی کا رخ چینج ہو جانا چاہیے، تبدیل ہو جانا چاہیے، ایک سنجیدہ انسان بن جائے۔ ایک مسلمان اور غیر مسلمان کی زبردست فرق ہے کہ وہ سنجیدہ ہو جائے، فکر مند ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی ہم آزاد نہیں رہ گئے۔ تو فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریہ، اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا، فرما بردار بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت کو، ہماری اولادوں کو بھی فرما بردار بنا۔ تو اسی طریقے سے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی، یہ بات ہم اس لیے عرض کر رہے تھا کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اسلام مسلمان کسے کہتے ہیں، اسلام کیا ہے۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، آپ کے خدمت میں ایک صحابی آئے جو بہت ہی غریب لاچار تھے، ایک نوجوان صحابی، اور شکلاً بھی بالکل سیاہ فام تھے، بالکل کالے کلوٹے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یعنی مالی اعتبار سے بھی بالکل قلاش تھے، فقیر تھے، اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بالکل کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ تو ایسی صورت میں وہ جب کسی کے پاس رشتہ بھیجتے تو کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا، کوئی اپنی بچی کے رشتہ ان کے ساتھ کرنا گوارا نہیں کرتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بڑے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہا کہ اللہ کے نبی، میں ایک جوان ہوں اور میرا دل چاہتا ہے نکاح کرنے کو، لیکن میں جب نکاح کا پیغام دیتا ہوں تو کوئی اسے قبول نہیں کرتا، ٹھکرا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہوئے، آپ کا دل بھر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ جاؤ فلاں صحابی کے پاس بھیجا، جاؤ ان سے کہہ دو کہ اللہ کے رسول نے میرا پیغام دو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ وہ خوش ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو بڑی بات ہے، نکاح تو ہو ہی جائے گا۔ وہ خوشی خوشی گئے اور ان صحابی کے دروازے پر پہنچے، کھٹکھٹایا، باہر نکلے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، سلام و کلام ہوا۔ اس کے بعد کیسے آنا ہوا انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ اب جو وہ پیغام جو بات سنی انہوں نے، تو چونکہ ان کی لڑکی اللہ تعالیٰ نے جو دیا تھا وہ مالی اعتبار سے بھی ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور دوسرے یہ کہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، کتنے پیغام آ چکے تھے اس کے، تو اس طرح تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے، کہا کہ اچھا میں مشورہ کر لوں گھر میں۔ تو وہ لڑکی پیچھے سن رہی تھی جس کے نام پیغام آیا تھا، جس لڑکی کا نکاح ہونے کے لیے اللہ کے نبی نے پیغام دیا۔ تو اس نے سنتے ہی کہا، ابا جان آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں مشورے کی کیا بات ہے، اب مشورے کی کیا گنجائش ہے، آپ یہ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص آیا ہے کون، آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ حکم کس کا ہے، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ حکم کس کا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ کیا آپ نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ پاک نے قرآن میں یہ فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ کسی مومن